ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 334، اور اس کا حوالہ سنن ابی داؤد میں 2355 جو اس وقت آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ سنن ابی داؤد کتاب ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے کر لے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے، یعنی پانی پاکیزہ چیز ہے۔ صحابی جن سے یہ حدیث مروی ہے ان کا نام حضرت سلمان بن عامر ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے نام جمع کر رہے ہیں وہ اپنی فہرست میں اس نام کو بھی لکھ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو وہ پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاکیزہ ہے۔ پھر آپ کی جو ریاض الصالحین میں جو یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، اس میں اور بھی اس کے الفاظ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سیم یہی والی حدیث، تو اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ دیکھیں پانی پہ بات ختم ہوئی تھی کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نیز فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، مطلب مسکین پر اگر صدقہ کرو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، اور رشتہ دار پر صدقہ، اس میں دو بھلائیاں ہیں، ڈبل بات ہو گئی ہے۔ ایک تو جیسے صدقہ کرنے کا ہی تھا ثواب، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یہاں سے اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو صدقے، ایک صدقہ ہو گیا اور ایک دوسرا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو گیا، صلہ رحمی ہو گئی۔ تو کھجور کی بات کیسے آئی ہے اس کے اندر؟ کھجور کی بات کو بھی سمجھیں، جو ترغیب دی گئی کہ کھجور سے روزہ کھولنا جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ خالی پیٹ ویسے بھی میٹھی چیز کھانا تندرستی اور خصوصاً نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے فرماتے ہیں کہ بہت مفید ہوتی ہے، خالی پیٹ میٹھی چیز کھانا، کھجور تو میٹھی ہوتی ہے نا، اسی لیے یہ عمل دینی اور دنیاوی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ کھجور جو ہے نا وہ اصل میں محبوب بندوں کی غذا ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کھجور سے افطار کرنا، کھجور سے ہی کرتے ہیں سارے مسلمان، کوشش تو یہی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں میں کھجوریں کتنی بکری ہوتی ہیں کہ کھجور سے جو افطار کرنا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ حکم پہ عمل کرنا ہو گیا نا، یہ سوچ کے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر پانی کی بات کی ہے، اگر کسی کے پاس وہ بھی نہ ہو تو پانی سے کر لے۔ پانی یعنی سب سے پہلے پانی پی لے، کچھ کھائے پیے بغیر، کھجور نہیں تھی اگر تو پانی سے افطار کرے گا، معدے کو آلائشوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا، یہ ہے نا۔ تو جب ویسے بھی جو آپ کے جو طبیب ہیں، علماء بھی فرماتے ہیں، طبیب بھی فرماتے ہیں، جب معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے نا، تو اس میں کھانے کی طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ پوری رغبت سے کھانے کو قبول کرتا ہے۔ پھر جب سب سے پہلے اس میں اگر کوئی میٹھی چیز پہنچتی ہے نا تو اس سے معدے کو بہت نفع پہنچتا ہے، بدن اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ خاص طور پر جو نظر کے بارے میں، جو یہ جو آنکھوں کی جو نظر ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میٹھی چیز سے اس سے زیادہ قوت اور طاقت پہنچتی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کہ یہ جو دور ہے، خاص طور پہ ابھی بھی دیکھیں آپ، جب وہاں جاتے ہیں سعودی عرب، عرب کے عرب کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو ان کی سب سے محبوب ترین میٹھی چیز ان کی سویٹ ڈش ہی ہے یہ کھجور۔ ان کی طبیعت اسی کھجور کی طرف ہی جو ہے وہ راغب ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو بدن ہے اور ان کے اجسام ہیں وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اب باقی رہا پانی، تو جب جگر روزے کی وجہ سے خشک ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب سارا دن پانی نہیں پیتا بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے برداشت کرتا ہے، جگر خشک ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پانی جو ہے نا، پانی سے کامل یعنی کہ کمپلیٹ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بھوکے پیاسے انسان، روزے دار کے لیے مناسب یہی ہے کہ تھوڑا سا پہلے پانی پی لے پھر اس کے بعد کھائے۔
تو پانی جیسے جسم کو پاک کرنے والا ہے نا، ایسے ہی دل و دماغ کو بھی پاک کرتا ہے، دل و دماغ کو بھی صاف کرتا ہے، بات یہ ہے۔ اور پانی میں دیکھیں، پانی کی ایک کوالٹی میں آپ کو بتاؤں، پانی میں حرام ہونے کا شبہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، کہ یہ ہے۔ دوسری چیزوں میں تو یہ احتمال ہوتا ہے نا کہ شاید حرام کمائی سے حاصل کیا گیا ہوگا، یہ شبہ پانی میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک سے جوڑ دے، اور دوبارہ ہم رمضان المبارک کی وہی برکتیں، وہی سحری، وہی افطاری، وہی قرآن پاک کی تلاوت، وہی تراویح، یہ سارے لطف ہمیں، روحانی لطف حاصل کرنے تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اگلے رمضان تک، اور ہم رمضان حاصل کر لیں، اور اس رمضان کو ہم نیکیوں میں گزاریں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ تو ایک سوال تھا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال آپ نے پوچھا ہے